سعودی حکام کو جو محمد بن سلمان ہیں ان کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ وہ اس طریقے سے اتنا ماڈرن کر رہے ہیں سعودی عربیہ کو. یورپ میں بھی شاید ایسے نہ ہوتے ہوں جو یہاں پہ کانسرٹس ہوئے ہیں, آپ سعودی عربیہ کو اس طریقے سے جو ہے ہائی لائٹ کر رہے ہیں, پورٹرے کر رہے ہیں, عوام کو بتا رہے ہیں کہ سعودی عربیہ جو ہے اس طریقے کا اس میں کلچر ہے اور یہ چیزیں اس میں آپ جو ہے وہ رونما ہو رہی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نایاب بدر. ناظرین, ریاض میں ایک کانسرٹ ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ کانسرٹ ہوتا ہے تو اس میں ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے سوالیہ نشان ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گلوکارہ جو ہیں وہ پرفارم کر رہی ہیں اور گلوکارہ جناب مانی ہوئی گلوکارہ ہے, ویل ناؤن ہے, جینیفر ان کا نام ہے, اور یہ پرفارم کر رہی ہے. پیچھے ان کی اسکرین لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر خانہ کعبہ کی مشابہت سے انہوں نے کچھ آپ یوں کہیں کہ پلے کیا اور بالکل اسکرین پہ ایسے ہی آ رہا تھا جیسے خانہ کعبہ کی مشابہت ہے, بالکل وہی چیز تھی. اب ناظرین, جیسے ہی یہ چیزیں عوام دیکھتی ہے, مسلم عوام دیکھتی ہے تو وہ بھڑک جاتی ہے اور بہت سارے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں. اب سعودی عربیہ میں اس طریقے کے کانسرٹ ہونا, انہوں نے الگ سے سوال جو کھڑا کر دیا ہے. سعودی عربیہ بہت ہی مقدس زمین ہے ہم مسلمانوں کے لیے, ہمیں پتہ ہے اس کی ویلیوز کیا ہیں اور یہ کتنی پاک ہے, کتنی مقدس یہ جگہ ہے ہمارے لیے. ناظرین, اب جب سے یہ ویڈیوز جو ان کی اسکرین کی وائرل ہوئی ہیں کہ پیچھے اس طریقے سے خانہ کعبہ کی مشابہت جو آ رہی ہے اس اسکرین پہ, تو سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی کانسرٹ ہوتا ہے جو بڑے بڑے سنگرز کرتے ہیں کانسرٹ, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ڈی جے سسٹم ہوتا ہے, ایون جنہوں نے اسکرین سیٹ کرنی ہوتی ہے, اسٹیج کیسے سیٹ کرنا ہے, اس کے اوپر مٹیریل کیسا لگانا ہے, اور جو اداکارہ ہے یا سنگر ہے وہ اس کے اوپر پرفارم کر رہی ہے, وہ انہوں نے کیسے اپنی پرفارمنس دینی ہے, کتنا چلنا ہے, کہاں چلنا ہے, کہاں رکنا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جناب یہ جو سنگر ہے اس کی مرضی سے ہوتی ہیں. اس میں کسی کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے کہ آپ جس جگہ پہ, جس شہر میں, جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے آپ کو وہ چیزیں پرووائڈ کرنی ہے کہ آپ یہ چیزیں لگائیں. ایسا نہیں ہے, یہ سنگر کی اپنی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کیا اسکرین پیچھے لگانی ہے, اس نے کیا پہننا ہے اور اس نے کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے. اس میں سعودی حکام کو بلیم کرنا کہ یہ ان کی وجہ سے ہے تو ایسا نہیں ہے, یہ ٹوٹل سنگر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سنگر نے جو ہے وہ کون کون سی چیزیں منظر عام کے اوپر لے کے آنی ہے, اس نے کس طریقے سے پورٹرے کرنا ہے, کیا چیزیں عوام کو دکھانی ہے. لیکن ناظرین, یہاں پہ سوال یہ ہے کہ سعودی حکام کو جو محمد بن سلمان ہیں ان کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ وہ اس طریقے سے اتنا ماڈرن کر رہے ہیں سعودی عربیہ کو کہ یہاں پہ جو ہے ایسے میوزک کانسرٹس ہو رہے ہیں, ایسے فیشن شوز ہو رہے ہیں جو یوں کہیں کہ آپ یورپ میں بھی شاید ایسے نہ ہوتے ہوں جو یہاں پہ کانسرٹس ہوئے ہیں. یعنی کہ اگر آپ یہ جو سنگر ہے جینیفر, ان کی ہی ڈریسنگ دیکھیں, اور بھی بہت سے سنگرز ان کی آپ ڈریسنگ دیکھیں کہ کس طریقے کی انہوں نے ڈریسنگ پہنی ہوئی ہے. ان کو تو مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, اسلامی کلچر سے, اسلامک مذہب سے. وہ تو اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں اور انہوں نے ویسے ہی لے کے چلنا ہے کہ جیسے وہ ہمیشہ سے چلتے آئے ہیں. یہ چیزیں, یہ ویلیوز ہمارے لیے ہیں تو ان کے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی, اس لیے وہ تو ویسے ہی پہنیں گی جیسی وہ پہنتی آئی ہیں, ویسے ہی کریں گی جیسی وہ کرتی آئی ہیں. تو لیکن یہاں پہ جو حکام جنہوں نے ان کو یہاں پہ بلایا, ان کو یہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا کہ آپ سعودی عربیہ کو اس طریقے سے جو ہے ہائی لائٹ کر رہے ہیں, پورٹرے کر رہے ہیں, عوام کو بتا رہے ہیں کہ سعودی عربیہ جو ہے اس طریقے کا اس میں کلچر ہے اور یہ چیزیں اس میں آپ جو ہے وہ رونما ہو رہی ہیں. تو حکومت جو ہے وہ خود ایسی پالیسیز لے کے آ رہی ہے جس میں ماڈرنزم پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے. اب محمد بن سلمان جو ہے جناب وہ ماڈرنزم پہ بہت زیادہ جا رہے ہیں جس طریقے سے دوسرے کنٹریز ہیں جیسے امریکہ ہے, انگلینڈ ہے, چائنا ہے, رشیا ہے. اب ناظرین, ان کنٹریز سے انسپائر ہو کے محمد بن سلمان جو ہیں وہ اپنے ملک کو بھی ویسے ہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ماڈرنزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ سعودی عربیہ چونکہ اسلامی کلچر ہے, یہاں پہ اگر کسی نے چوری کیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے, اگر قتل کیا تو اس کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں. اس طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ اسلامی پالیسیز پہ یہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن بہت سارے لوگ اس کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ اتنا تشدد نہیں ہونا چاہیے, اتنی سزائیں نہیں ملنی چاہیے, اس کو جو ہے ماڈرن ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ لوگ جو ہیں وہ جہاں پر کچھ لوگ اس کی تنقید کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ماڈرن ہونا چاہیے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جن کے اندر مذہبی ویلیوز ہیں, جو ایک اچھی نگاہ رکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو اتنا بھی ماڈرن نہیں ہونا چاہیے, ان کو اپنی ویلیوز نہیں بھولنی چاہیے. اب ناظرین, یہ مکسچر جو ہو گیا ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کتنی حد تک آگے جاتے ہیں. بلکہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے تو ساری حدیں ابھی سے ہی پار کر دی ہیں. اگر اس چیز کو ہم کمپیئر کریں, یہ جو سنگرز یہاں پہ جنہوں نے اپنی پرفارمنس دی, تو پاکستانی ایک سنگر عاطف اسلم,
ان کی کچھ دن پہلے اس کانسرٹ سے پہلے ایک پوسٹ وائرل ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے سعودی عربیہ سے جو ہے وہ ایسے آفر آئی تھی کہ آپ یہاں پہ آ کے پرفارم کریں، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بڑی مقدس زمین ہے تو میں یہاں پہ جو ہے وہ پرفارم نہیں کروں گا، اور انہوں نے واقعی پرفارم نہیں کیا تھا کیونکہ ہمیں اور اس چیز کی ان ویلیوز کا پتہ ہے بحیثیت مسلمان کے وہ جگہ ہمارے لیے کیا اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن جو دوسرے سنگرز آئے جنہوں نے یہاں پہ آ کے شوز کیے، سنگنگ کی اور جو ہے ریمپ پہ واک کی، وہ جو کہ غیر مسلم تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ اس کی کیا اہمیت ہے، ان لوگوں کو تو نہیں پتا تھا، انہوں نے تو اپنے مذہب کو جو ہے فالو کرنا تھا، اپنی ویلیوز دیکھنی تھیں اپنے مذہب کی۔ تو اس وجہ سے عاطف اسلم نے بحیثیت مسلمان انہوں نے اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا، لیکن دوسرے جو سنگرز تھے وہ آئے۔ لیکن یہاں پہ یہ جو سارا مکسچر ہے، یہاں پہ محمد بن سلمان کے اوپر ایک بات جاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو ماڈرن کر رہے ہیں۔ اب ناظرین، سعودی عرب کا ایک بہت بڑا جو ہے رول دنیا میں یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ پیٹرولیم مصنوعات یہاں سے برآمد کی جاتی ہیں، پھر یہ آگے جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اب سعودی عرب کو یہ لگتا ہے کہ اب چونکہ بہت زیادہ جدید دور آتا جا رہا ہے، گاڑیاں جو ہیں وہ الیکٹریکل ہو چکی ہیں اور سولر سسٹم بھی آ چکا ہے، تو شاید ان کو کہیں یہ محسوس ہوا ہو کہ اب جو ہے یہ ہمارا جو پیٹرولیم کے لحاظ سے جو ہم ٹاپ پہ جاتے تھے اس کی وجہ سے شاید ہم پیچھے ہو جائیں، اور اس طریقے سے اب ہم ماڈرنزم میں اپنے آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں جہاں پہ ہم ایسی ایسی چیزیں بنا دیں کہ لوگوں کی جو اٹریکشن کا یہ ذریعہ بن جائے۔ اور یہاں پہ ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گی کہ محمد بن سلمان جو ہے سعودی عرب کو اس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں پر یہ دبئی کو، یورپ کو پیچھے چھوڑ دے گا اور ماڈرنزم میں سب سے اوپر ہوگا سعودی عربیہ۔ تو اب اس کی بنیاد جو محمد بن سلمان رکھ چکے ہیں، اب کوئی کمی کوئی چیز پیچھے نہیں رہی ہے۔ تو جو ایک سکرین والی بات تھی کہ جس طریقے سے وہ چیزیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ساتھ اس کی مشابہت آ رہی ہے، تو اس میں محمد بن سلمان کا کوئی رول نہیں تھا، نہ وہاں کی حکومت کا یا کسی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ جو سکرین وہاں پہ لگائی گئی، یہ جو سنگر تھی اس کی اپنی مرضی تھی، اس کو اب کیا پتا کہ وہ مطلب کیا پلے کر رہی ہے یا اس کی ریزیمبلنس کس کے ساتھ جا رہی ہے، اس کی مشابہت کس کے ساتھ جا رہی ہے۔ تو اس چیز کو اس چیز کے ساتھ مت جوڑیں، وہ ان کی اپنی ایک مذہبی ویلیوز ہیں، ہماری اپنی مذہبی ویلیوز ہیں، تو انہوں نے اپنے دھیان سے اس کو کر لیا۔ ہمارے لیے خانہ کعبہ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور ہمارے لیے تو اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو خدا را خانہ کعبہ کو اس سکرین کے ساتھ مت جوڑیں، خانہ کعبہ بہت مقدس چیز ہے۔ تو وہ جو سنگر ہے اس نے اپنی مرضی سے یہ چیز کر لی ہے، خدا جانے اس نے کیا سوچ کے کیا یا قدرتی یہ چیز میچ کر گئی، لیکن خدا را خانہ کعبہ کو اس چیز کے ساتھ مت جوڑیں۔